اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والصلاة والصیام والسجود والقیام والشریعت والاحکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم اجمعین من الان الی یوم الدین اللہم عذبہم عذابا یستغیث منہ اہل النار آمین رب العالمین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس صلوات پر محمد حضرات جشن میں کافی تاخیر ہو چکی ہے اور محفل مقاصدہ شعراء کو سننے کے لیے منعقد کی جاتی ہے اور آج چونکہ شہر میں اس مبارک تاریخ کے تصدق میں بے شمار شادیوں کے پروگرام بھی ہیں لہذا اس جشن میں کچھ تاریخ تاخیر ہوئی اور دیگر جشن بھی ہو رہے ہیں شہر میں بہرحال چند جملے آپ کے سامنے عرض کرنا مقصود ہے اور اس کے بعد آپ حضرات ہوں گے اور شعراء کرام ہوں گے جناب نیّر جلال پوری صاحب آپ اور شعراء کے درمیان وسیلہ اور ذریعہ قرار پائیں گے عزیزوں میں سمجھتا ہوں کہ جشن عید غدیر کے سلسلے میں اس سے بہتر کوئی اور عنوان نہیں ہے کہ جشن عید غدیر کا آغاز آیہ مبلغ سے کیا جائے اس لیے کہ یہ آیہ مبارکہ خصوصی طور پر سرکار ولایت غالب کل غالب حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی امامت اور ولایت اور خلافت بلا فصل کے سلسلے میں پیغمبر اسلام کا نازل ہو ارشاد رب العزت ہو رہا ہے یا ایھا رسول بلغ اے ہمارے رسول پہنچا دیجئے تبلیغ کر دیجئے وما انزل الیک جو آپ پر آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا جا چکا فَإِن لَمْ تَفْعَلْ اور اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا فما بلغت رسالتہ تو گویا آپ نے کار رسالت انجام نہیں دی واللہ یعصمک من الناس اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا عزیزوں تمام کے تمام مورخین وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والے ہوں وہ کوئی بھی عقیدہ اور نظریہ رکھنے والے ہوں انہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں بہرحال واقع غدیر کا تذکرہ کیا اور سب نے اپنی اپنی کتابوں میں یہ تحریر کیا کہ رسول اللہ آخری حج سے واپس آ رہے تھے ازواج اور اصحاب ساتھ ساتھ تھے
تقریباً 1.25 لاکھ حاجی پیغمبر اسلام کے ہمراہ تھے۔ مقام غدیر خم پر آیہ بلغ نازل ہوئی، اور جب آیہ بلغ کا نزول ہوا تو پیغمبر نے جناب سلمان سے کہا کہ حی علی خیر العمل کی آواز بلند کرو۔ تو جناب سلمان نے حی علی خیر العمل کی آواز بلند کی۔ جو آگے بڑھ گئے تھے ان کو واپس بلایا، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا، جو سامنے تھے انہیں ٹھہرائے رکھا، اور پھر کجاووں کا ممبر بنایا گیا، اور پیغمبر اسلام اس ممبر پر پہنچے اور مولا علی کو اپنے دونوں ہاتھوں پر اٹھایا اور لوگوں کو دکھایا، اور پھر یہ فرمایا کہ اللہ مولایا، اللہ میرا مولا ہے، وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور میں مومنین کا مولا ہوں۔ پھر فرمایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، اور جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ عزیزوں، آج کی رات ایک پیغام آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کرنا ہے کہ حدیث غدیر، یعنی پیغمبر اسلام نے جو غدیر کے میدان میں ارشاد فرمایا کہ اللہ میرا مولا، میں مومنین کا مولا، اور جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا، اس کا مطلب اور اس کا مقصد اور اس کا مفہوم اور اس کا پیغام یہ ہے کہ جو اللہ کو مولا مانے وہ رسول کو مولا مانے، اور جو رسول کو مولا مانے وہ علی کو مولا مانے۔ یا یوں کہہ لیا جائے کہ جن معنی میں اللہ کو مولا مانا جائے انہی معنی میں رسول کو مولا مانا جائے، اور انہی معنی و مفہوم میں علی کو مولا مانا جائے۔ یا یوں کہہ لیا جائے کہ جہاں جہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ کر اللہ کے مولا ہونے کا ثبوت دیا جائے، وہاں اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کر محمد کے مولا ہونے کا اقرار کیا جائے، اور وہاں اشہد ان علی ولی اللہ کہہ کر علی کی ولایت کا اقرار کیا جائے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ۔ یعنی کوئی منزل اور کوئی مقام ایسا نہ ہو کہ جہاں ہم اللہ کی الوہیت کی گواہی دے رہے ہوں، محمد کی رسالت کی گواہی دے رہے ہوں، لیکن مولا علی کی ولایت کی گواہی نہ دے رہے ہوں۔ آپ غور فرما رہے ہیں، مولا علی کی ولایت کی گواہی نہ دے رہے ہوں۔ اس لیے کہ غدیر کا پیغام ہی یہی ہے کہ جہاں نبی مولا وہاں علی مولا۔ دیکھیے عزیزو، غدیر کے واقعے سے انکار تو کسی نے بھی نہیں کیا، کسی نے نہیں کیا۔ آج ذرا سی باتوں میں ہم اور آپ لوگوں سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا صاحب ٹیلی ویژن کے اوپر طاہر القادری نے غدیر کے سلسلے میں تقریر کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ اتنے لوگوں نے غدیر کے واقعے کا اقرار کیا اور اتنے لوگوں نے غدیر کا واقعہ بیان کیا۔ دیکھیں بھائی، یہاں پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، نہایت پڑھے لکھے حضرات میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ صرف اگر کوئی غدیر کا واقعہ بیان کرے تو اس سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، پوری توجہ آپ حضرات کی، اس سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کیوں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم کہیں پر کھڑے ہوئے نیّر جلال پوری صاحب سے بات کر رہے ہوں اور کوئی سامنے سے گزر جائے تو اس کے لیے ممکن ہے کہ وہ اس واقعے کا انکار کر دے، لیکن اگر آج اس بھرے ہوئے مجمع میں تقریر کروں تو کسی میں یہ ہمت و جرأت نہ ہوگی، کسی کے لیے یہ ممکن نہ ہوگا کہ وہ اس مکمل واقعے کا انکار کر دے کہ صاحب کاظمین میں جشن غدیر ہوا ہی نہیں، میر صفدردی نے تقریر کی ہی نہیں۔ تو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اگر رسول اللہ ولایت علی کے سلسلے میں سلمان سے کچھ کہیں تو انسان کے لیے ممکن ہے کہ وہ اس کا انکار کر دے۔ اگر رسول اللہ جناب ابوذر سے علی کی کوئی فضیلت بیان کرے تو لوگوں کے لیے آسان ہے کہ اس کا انکار کر دے، لیکن اب اگر بھری دوپہر میں 1.25 لاکھ حاجیوں کے درمیان مولا علی کو دونوں ہاتھوں پر اٹھا کے دکھائیں اور یہ فرمائے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، آپ سمجھ رہے؟ تو اب یہاں یہ کس میں ہمت ہے جو یہ کہے کہ واقعہ ہی نہیں ہوا؟ بھائی یہ تو کہنا پڑے گا کہ واقعہ ہوا۔ دیکھیں بڑی اہم بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، معیار یہ نہیں ہے کہ کون غدیر کا واقعہ بیان کر رہا ہے اور کون بیان نہیں کر رہا ہے۔ اگر کوئی بیان کر رہا ہے تو اس سے یہ بھی پوچھئے کہ تم مولا کے معنی کیا سمجھتے ہو۔ سمجھ رہے ہیں آپ جو میں عرض کر رہا ہوں؟ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ۔ اس سے یہ پوچھنے والی بات ہے کہ تم مولا کے معنی کیا سمجھتے ہو، کیا سمجھتے ہو؟ رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کروں، بہرحال اس طرح کی چیزیں، اس طرح کی تقاریر میں
اور ایسے موقع پر زیادہ تر پیش نہیں کی جاتی، اس لیے کچھ لوگوں کے لیے وہ ادب قرار پاتی ہے۔ میں آسان لفظوں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ عزیزوں، یہ غدیر کا واقعہ صرف ملا صالح کشفی الحنفی نے کوکب دری میں نہیں لکھا ہے، یہ غدیر کا واقعہ صرف عبید اللہ امرتسری نے ارجح المطالب میں نہیں لکھا ہے، یہ غدیر کا واقعہ آپ غور فرما رہے ہیں صرف علامہ ابن ابی الحدید معتزلی نے شرح نہج البلاغہ میں نہیں لکھا ہے، بلکہ صاحب صواعق محرقہ کو بھی اس کا اقرار کرنا پڑا۔ آپ غور فرما رہے ہیں، اور صرف صاحب صواعق محرقہ کو نہیں بلکہ شاہ محدث دہلوی کو اپنی کتاب تحفہ اثنا عشریہ میں بھی اس واقعے کا اقرار کرنا پڑا، اور یہ لکھنا پڑا کہ غدیر کے میدان میں رسول اللہ نے 1.25 لاکھ حاجیوں کے بیچ میں مولا علی کو ہاتھوں پر اٹھا کے دکھایا اور یہ فرمایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ لیکن آگے بڑھ کے انہوں نے یہ لکھا کہ شیعہ اس سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ غدیر میں جو رسول اللہ نے من کنتو مولا کہا، اس سے علی کی خلافت بلا فضل ثابت ہوتی ہے اور مولا سے ولایت ثابت ہوتی ہے۔ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے لکھا کہ رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ آج تک میں مولا اور آج کے بعد علی مولا، بلکہ رسول نے فرمایا من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا۔ آپ غور فرما رہے ہیں، یعنی جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا، یا یوں سمجھیے کہ نبی کے بعد علی مولا نہیں ہے، نبی کے ساتھ علی مولا۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ نبی کے بعد نہیں، نبی کے بعد علی مولا نہیں، بلکہ نبی کے ساتھ علی مولا۔ تو انہوں نے لکھا کہ یہ مولا جو ہیں، مولا کائنات کی مولایت کا جو اعلان ہوا تو یہ نبی کے ساتھ ساتھ ہوا۔ اب اس کے بعد انہوں نے ایک عجیب و غریب لاجک پیش کی۔ دیکھیے آپ میری طرف دیکھیں، مکمل طور پر آپ میری طرف دیکھیں، آپ شیعہ ہیں اور آپ عبادت میں مشغول ہیں، اور آپ کے یہاں عبادت کے درمیان ادھر ادھر دیکھنا جائز نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ اور بہرحال اخلاقاً ہی سے ہی جو تقریر کرنے کے لیے آتا ہے اسے بھی قبلہ کہا جاتا ہے، تو آپ قبلہ ہی کی طرف دیکھیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ، ایک صلوات اور پڑھیں محمد وآلہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو میں عرض کر رہا تھا عزیزوں کہ انہوں نے کہا کہ صاحب اگر مولا کے معنی ولایت کے لیے جائیں، تو آپ سب سنیے گا، انہوں نے کہا اگر مولا کے معنی ولایت کے لیے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک وقت میں نبی بھی ولی اور علی بھی ولی۔ تو شاہ محدث دہلوی یہ لکھتے ہیں کہ ایک وقت میں دو ولایتوں کا جمع ہونا ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ وہ لکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ مولا کے معنی دوست کے ہیں، اس لیے کہ ایک وقت میں دو محبتیں جمع ہو سکتی ہیں مگر دو ولایتیں جمع نہیں ہو سکتی۔ ہم صاحب تحفہ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہیں گے کہ تمہاری سمجھ میں دو ولایتوں کا جمع ہونا نہیں آ رہا ہے۔ ارے ذرا آیہ ولایت پڑھ کے دیکھو، خداوند عالم کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ بھی ولی ہے، اس کا رسول بھی ولی ہے، اور وہ مومنین خاص بھی ولی ہے جو نمازوں کے قائم کرنے والے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے ہیں۔ تو جب بھائی ایک ساتھ قرآن میں 3 ولایتیں جمع ہو سکتی ہیں، ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ، تو پھر من کنتو مولا میں 2 ولایتیں کیوں نہیں جمع ہو سکتی؟ بھائی ایک صلوات اور پڑھیں محمد وآلہ۔ دیکھیں عزیزوں، یہ ہے غدیر کا جشن، آپ سن رہے ہیں؟ یہ ہے غدیر کا جشن۔ خیبر میں، خندق میں، بدر میں، احد میں رسول اللہ نے چھوٹ بھی دی تھی۔ کیا چھوٹ دی تھی؟ کہا بھائی جو جوان ہیں وہ جنگ کرنے کے لیے جائیں، جو بزرگ ہیں، جو معذور ہیں، ان کو اختیار ہے کہ جائیں یا نہ جائیں، لیکن غدیر کے میدان میں کوئی امتیاز نہیں کیا گیا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کہ جوان رکے اور بوڑھا چلا جائے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جوان رکے اور بوڑھا چلا جائے، بلکہ غدیر کے میدان میں معاملہ یہ تھا کہ سب کو سامنے روکے رکھا گیا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ سب کو سامنے روکا رکھا گیا، لہذا اگر صلوات پڑھیں تو سب میں کے صلوات پڑھیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ صلوات پڑھیں تو سب مل کے صلوات پڑھیں۔ اور جتنے حضرات یہاں بیٹھے، میں کسی سے بیٹھنے کے لیے نہیں کہہ رہا، لیکن جو جہاں پہ کھڑا ہوا ہے، جو جہاں پہ کھڑا ہوا ہے اس کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اب میں نعرہ لگا رہا ہوں، اور یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ صرف جوانوں کا معاملہ نہیں ہے۔ غدیر کے میدان میں خدا کے لیے توجہ کے ساتھ سنیے گا،
63 برس کے محمد نے 63 برس کے محمد نے مولا علی کو دونوں ہاتھوں پر اٹھا کے فرمایا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا. لہذا میں نعرہ لگا رہا ہوں تمام حضرات بغیر اپنی عمر اور اپنی صحت اور اپنے اسٹیٹس سمبل کا خیال رکھتے ہوئے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہیں نعرہ حیدری. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. بھائی ایک صلوات اور پڑھیں محمد والے. سمجھ رہے یہ شعراء ہمارے لیے ماحول بناتے ہیں لہذا حضرت لسان الا لسان کے تحت ایک صلوات اور پڑھیں محمد والے. کچھ ہمارا بھی فریضہ بنتا ہے. تو عزیزو ایک بات انہوں نے لکھی. دوسری بات صاحب تحفہ لکھتے ہیں اور وہ یہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے جو یہ من کنت مولا فہذا علی المولا کہا تھا یہ صرف بس آخری بات اور اس کے بعد بات تمام. انہوں نے کہا یہ صرف اور صرف اس لیے کہا تھا چونکہ اللہ نے اب خدا کے لیے اس بات کو جتنے حضرات اس شعر کو بیٹھے ہوئے ہیں وہ پوری توجہ کے ساتھ سنیں. اگر یہ بات رائگاں ہو گئی تو قابل افسوس مقام ہوگا. پوری توجہ ایک ایک شخص کی چاہتا ہوں. انہوں نے لکھا کہ حقیقت میں معاملہ یہ تھا کہ اللہ نے وحی کے ذریعے رسول اللہ کو یہ بتایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب لوگ علی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور جب مولا علی کو ظاہری طور پر خلافت ملے گی تو اس وقت کچھ لوگ علی کی مخالفت کریں گے. لہذا نبی نے غدیر کے میدان میں یہ اہتمام کیا اور لوگوں سے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا. جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے تاکہ اس وقت لوگوں کو یہ حدیث یاد رہے اور لوگ علی کی دشمنی اور علی کی عداوت سے باز رہیں. میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھئی اللہ نے وحی کے ذریعے رسول کو یہ تو بتا دیا کہ جب 26 سال کے بعد تقریباً 26 سال کے بعد علی کو لوگ خلیفہ بنائیں گے تو کچھ لوگ علی کی مخالفت کریں گے. لہذا نبی نے اس کے لیے پہلے سے اہتمام کیا کہ اللہ نے وحی کے ذریعے نبی کو یہ نہیں بتایا کہ علی سے پہلے آنے والے 3 خلفاء پر ایک قوم قیامت تک لعنت کرتی رہے گی. سنیا کہ نہیں سنا میں خیال کر رہا ہوں کہ اللہ نے وحی کے ذریعے نبی کو نہیں بتایا. اور اگر اللہ نے بتایا تو پھر رسول اللہ نے جیسا اہتمام اور انتظام غدیر کے میدان میں مولا علی کے لیے کیا ویسا ان کے لیے کیوں نہیں کیا. بھائی ایک صلوات پڑھے محمد والے. کوئی اہتمام تو ان لوگوں کے لیے بھی ہوتا کہ بھئی ان کے اوپر کوئی لعنت نہ کرنے پائے ان کو کوئی برا نہ کہنے پائے. آپ غور فرما رہے ہیں لیکن نہ اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا نہ رسول اللہ نے کوئی اہتمام کیا جس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ نہ اللہ کو ان کی پرواہ ہے اور نہ رسول کو ان کی پرواہ ہے. آپ غور فرما رہے ہیں لیکن بہرحال ہم غدیری ہیں اور غدیر کے میدان میں جب رسول اللہ نے مولا علی کی ولایت کا اعلان کیا تو اسی وقت دین کامل بھی ہوا اور آیت اتری کہ اکملت لکم دینکم اليوم یعنی آج کے دن اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یعنی آیت یہ آئی کہ آج کے دن ہم نے دین کو کامل کر دیا اور نعمتوں کو تم پر تمام کر دیا اور آج اللہ اسلام سے راضی ہو گیا. دیکھیں صرف الیوم آیا. الیوم کا مطلب کیا ہوا آج کے دن. آج کے دن ہم نے دین کو کامل کر دیا اور نعمتوں کو تمام کر دیا. بڑے افسوس کی بات ہے کہ اگر قرآن مجید میں ایک رات کا تذکرہ ہو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. آپ توجہ فرما رہے ہیں نہیں توجہ فرما رہے ہیں. اگر اللہ ایک رات کا تذکرہ کرے حالانکہ تاریخ نہیں بتائی گئی لیکن سارے مسلمان ماہ مبارک میں اس تاریخ کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ اعمال کیے جاتے ہیں رات بھر نمازیں پڑھی جاتی ہیں 100 رکعت نمازیں پڑھی جاتی ہیں. قضاء عمری کے طور پر 6 دن کی یعنی 102 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ بھئی وہ لیلۃ القدر ہے وہ رات ہے قرآن کی اور یہ دن ہے قرآن کا. سمجھ رہے ہیں آپ نہیں غور فرمایا آپ نے. میں کیا عرض کر گیا بھائی وہ رات ہے قرآن کی اور یہ دن ہے قرآن کا. سمجھ رہے ہیں آپ وہ رات ہے قرآن کی اور یہ دن ہے قرآن کا. آپ کہیں گے رات دن میں فرق کیا ہے؟ اما فرق یہ ہے کہ رات وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا دن وہ ہے جس میں دین کامل ہوا. سمجھ رہے ہیں رات میں قرآن نازل ہو رہا ہے دن میں دین کامل ہو رہا ہے. بڑے افسوس کی بات ہے کہ رات کی 100 رکعتیں سمجھ میں آتی ہیں دن کی 2 رکعتیں سمجھ میں نہیں آتی. سمجھ رہے ہیں ایک صلوات پڑھیں محمد والے. سمجھ رہے ہیں
رات کی 100 رکعتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں اور دن کی 2 رکعتیں سمجھ میں نہیں آتی، اور کہنا اب 2 رکعتیں دن کی سمجھ میں نہیں آتی۔ حالانکہ عزیزوں یہی وہ 2 رکعتیں ہیں جو روز عید غدیر پڑھی جاتی ہیں، جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ نہ ہم ولایت سے جدا ہیں نہ ولایت ہم سے جدا ہے، اور ہمارا تعلق غدیر سے ہے، ہمارا تعلق سقیفہ سے نہیں ہے۔ بس عزیزوں آپ حضرات دعا کریں کہ خداوند عالم بطفیل مولا قدیر، بطفیل جناب امیر اس ادارے کے تمام ارکان اور ہمارے بھائی شہید عبدالولی صاحب اور دیگر حضرات جنہوں نے یہ جشن منعقد کیا ہے، ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ پروردگار جو واسطہ محمد و آل محمد کا سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ آخری سانس تک، آخری دم تک ہم ولایت امیر المومنین پہ باقی رہیں۔ پروردگار ہم کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، ہمارے عقائد کو صحیح سالم رکھ، ہم جب تک زندہ رہیں اہل بیت کی محبت اور ان کے دشمنوں کی عداوت پہ زندہ رہیں، اور دنیا سے جائیں تو یہ دونوں عظیم ترین نعمتیں اپنے ساتھ لے کے جائیں۔ پروردگار جو واسطہ محمد و آل محمد کا جلد از جلد وارث غدیر ہمارے امام زمانہ کا ظہور فرما، اور ان کا اصحاب و انصار میں ہمارا شمار فرما۔ ایک باوجہ بلند صلوات پڑھیں بر محمد و آل